अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबलाए मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। कल का दिन यौम अरबईन था और आज के दिन जो मेहमान अरबईन करने के लिए करबलाए मुक़द्दसा तशरीफ़ ला चुके थे, तकरीबन कुछ लोग जा चुके हैं और कुछ जाना चाहते हैं। अरबईन जो कि करोड़ों दिलों की धड़कन है सरज़मीन करबला पर, अरबईन हुसैनी अपने वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को उनके जद का पुरसा देने के लिए मोमिनीन तशरीफ़ लाते हैं। और इस दफ़ा बाकी सालों के बनिस्बत सबसे बड़ा अरबईन इज्तिमा के हिसाब से रहा और मिलियंस अफराद ने इस अरबईन में शिरकत फरमाई। 80 से ज़ाहिद ममालिक के मोमिनीन अरबईन में शिरकत कर चुके और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगले साल का अरबईन जिसको नसीब होगा, अगर ज़िंदगी वफ़ा करें तो इंशाअल्लाह इससे भी बढ़ के अरबईन होगा। और दर हकीकत ख़ुद सरज़मीन करबला ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि ख़ुद सरज़मीन करबला के लिए जो रिवायत में है, फ़रमाया कि ये पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि की हदीस है कि ये पहले से ही इस्लाम की गुंबद रह चुकी है ये सरज़मीन करबला। और आज भी इस अरबईन हुसैनी की शक्ल में जहाँ पर मिलियंस मोमिनीन शिरकत करते हैं, और ये फ़कत मज़हब शिया के मोमिनीन नहीं होते बल्कि दूसरे फ़िरक़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इस अरबईन में शिरकत करते हैं मुख्तलिफ़ नीयतों से। अलबत्ता जहाँ फ़जीलत है तो हम किसी से तारुफ़ नहीं करते। बात सीधी सी है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर शख्स के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन असल फ़ायदा उन लोगों के लिए है कि जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इमामत के कायल हो। बड़ा गहरा जुमला किसी एक शायर ने कहा था, बचपन में हमने सुना कि उन्होंने कहा कि एक नात के जवाब में कहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने फरमाया कि क्या हुसैन तेरा इमाम है। बड़ा गहरा जुमला है। हम लोग शायद उस ज़माने में ये सोच रहे थे कि कोई इतनी ज़्यादा वज़नी बात नहीं है, लेकिन बाद में जब अहादीस का मुताला किया और जय्यद असातीद की सोहबत नसीब हुई तो वहाँ अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये बड़ा गहरा जुमला है कि क्या हुसैन तेरा इमाम है। यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हर शख्स के लिए फ़ायदेमंद है, शिया गैर शिया किसी भी मसलक का हो। अपनी नीयत से हर शख्स ज़ियारत करता है, लेकिन असल ज़ियारत उस शख्सियत की काबिल कबूल है और उसके लिए जो सवाब ज़िक्र किए गए हैं कि जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इमाम मानता। और बात हदीस में यही है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि फ़र्ज़ के हद तक है, ये उन लोगों के लिए गोया इमाम फरमा रहे हैं। हदीस से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो इमाम को मंसूब और मनसूस मिन अल्लाह मानते हो, जो भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इमामत के कायल हो, या असल अजर व सवाब जो अहादीस में ज़िक्र करते हैं, ये उन लोगों के लिए है। दूसरे लोगों के लिए हो सकता है कि दुनियावी एतबार से कुछ फ़वाइद हो, यानी उसके रिस्क में इजाफ़ा हो जाए, मुमकिन है रिस्क में इजाफ़ा हो जाए, या
ہو سکتا ہے کہ ان کی کچھ ایسی دعائیں ہو جو قبول نہ ہو رہی ہو، وہ قبول ہو جائے۔ برکات یقیناً ہوں گے اور ہے، اس میں شک نہیں، لیکن جو اصل زیارت سید شہداء علیہ السلام ہے، عارفاً بحق ہی کی تفسیر بھی انہی الفاظ میں بیان کی جاتی ہے کہ مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت ان لوگوں کے لیے جو یاجر الثواب ہے، جو ایک قدم اٹھاتا ہے اجر، حج کا اجر ملتا ہے، عمرے کا اجر ملتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو امامت کے قائل ہو، امام کے امامت کے قائل ہو۔ اگر امام کے امامت کا قائل نہیں ہے تو دوسرے اعتبار سے ثواب اور اجر ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو مقصد ہے وہ یقیناً حاصل نہیں ہوتا بطور کامل۔ جہاں تک تعلق ہے سرزمین کربلا، جس کے بہت سارے نام حدیث میں نقل کیے گئے ہیں، جس کو کربلا بھی کہا گیا ہے، کرب و بلا، کرب و بلا، شط الفرات، غازریہ، اور بعض حدیث میں حائرہ، اور بعض میں طف کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ مختلف اعتبار سے احادیث میں جہاں تک وہ ہے، کچھ پرانے اشعار جو عربی اشعار ہے اس میں کربلا کو طف سے تعبیر کیا گیا ہے، اور بعض میں حدیث میں بھی حتی واقعہ ہے، طف کا لفظ حتی حدیث میں بھی موجود ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خود عرض کربلا کے عنوان سے میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا شط الوادی الایمن، فرمایا شط جو ہے یہ امن کی وادی ہے، امن اس میں حاصل ہوگا۔ جیسے روایت میں ہے کہ آخر الزمان جب حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو اس وقت یہ سرزمین امن ہوگی، امن کی سرزمین ہوگی۔ امام کی حدیث ہے شط الوادی الایمن الذی ذکرہ فی القرآن، سورہ قصص میں آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ جس شط کو وادی ایمن قرار دیا وہ کیا ہے؟ وہ قرآن میں تفسیر امام فرماتے ہیں وَهُوَ الفرات، یہ فرات ہے، فرات کو انہوں نے کہا جو سرزمین فرات کے وادی ایمن، وَالْبُقْعَةُ الْمُبَارَكَةُ، اور جو بقعۃ المبارکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے ہی کربلا، یہ کربلا ہے۔ یعنی وادی الایمن اس سے مراد فرات ہے، اور بقعۃ المبارکہ سے مراد بقعۃ المبارکہ سے مراد سرزمین نینوا کربلا ہے۔ جہاں تک کربلا کی سرزمین کا تعلق ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے وَهِيَ أَطْهَرُ الْبُقَاءِ الْأَرْضِ، کہتے ہیں کہ یہ سب سے پاک ترین سرزمین ہے۔ کربلا مقدسہ سب سے پاک ترین، جو پاک اور پاکیزہ سرزمین ہے وہ کربلا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے خاک کو خاک شفا قرار دیا گیا، اور مذہب شیعہ کا تر امتیاز ہے جو کہ ہم ہٹیں گے نہیں، کہ ہم سجدہ کرتے ہیں تو سرزمین پر کرتے ہیں جو سب سے پاک سرزمین ہے، سب سے پاک سرزمین کربلا ہے۔ وَأَعْظَمَهَا حُرْمَةً، اور حرمت کے اعتبار سے بڑی بزرگواری ہے اس سرزمین کے، بڑی بزرگ سرزمین ہے، بڑی عظمت ہے اس کی، بڑی شان اور شوکت ہے اس کی۔ وَإِنَّهَا لِمَنْ بَطْحَاءَ الْجَنَّةِ، فرمایا یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، رسول اللہ کے حدیث کے مطابق۔ سرزمین کربلا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ درک ہونا چاہیے، حس ہونی چاہیے۔ درک اور حس ہے تو کربلا کو
यकीनन दर कर सकता है कि ये सरजमीन जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। रंज व बलाएं यहाँ दूर होती है। अमन की सरजमीन, क्यों इसको अमन की सरजमीन कहते हैं? आप देखते हैं हज़ारों मशाकिल होते हैं, करबला में आके वो मुश्किलात इंसान आराम आ जाता है, इंसान को सुकून हासिल हो जाता है। अमन की सरजमीन जो है, अहादीस में वारिद हुआ है कि अगर किसी को डर हो, खौफ हो, करबला जाए, अमन की सरजमीन में जाए। अगर किसी शख्स को मुश्किलात है, माली मुश्किलात है, करबला जाओ। इस किस्म के अल्फाज करबला के लिए वारिद हुए हैं। और एक हदीस जो मैंने पहले इशारा किया था कि ये पहले से ही इस्लाम की गुंबद रही, जिसको कहा जाए इस्लाम का किला रहा, मसलन पहले से ही रहा, यानी क़ब्ल शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रसूलुल्लाह की हदीस है यक़बरुब्नी बेअर्ज़, कहते हैं कि मेरे बेटे की कब्र करबला में होगी, युक़ालु लहा करबला, उस सरज़मीन को करबला कहते हैं। यानी मेरे बेटा एक ऐसी सरज़मीन पे दफन होगा, मेरा बेटा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ऐसी सरज़मीन पे दफन होगा, युक़ालु लहा करबला, उसको करबला कहते हैं। हिया अल-बुक़अतुल्लती कानत फ़ीहा क़ुब्बतुल इस्लाम, फरमाया कि इस सरज़मीन में इस्लाम का कुब्बा है। अल्लाह अकबर। हो सकता है कि ये कुब्बा सैयद शुहदा का कुब्बा हो, गुंबद सैयद शुहदा इस्लाम का किला है, इस्लाम का किला है। खुदा की लानत हो वहाबियों के ऊपर जो नापाक इरादा करते थे, और इसके साथ साथ मैं इस लानत का मुस्तहिक बनी उमैया, बनु मरवान और बनु अब्बास को भी समझता हूँ। खुदा उनके अज़ाब ज़ियादा करें, अल्लाह की लानते हो, मलाइका सालिहीन और तमाम अवलिया खुदा की उनके ऊपर लानते हो। इस कुब्बे को इस्लाम का कुब्बा मानते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया ये इस्लाम का कुब्बा है, सैयद शुहदा की गुंबद इस्लाम का कुब्बा है। और मेरे अकीदे के मुताबिक ये सब इस्लाम के कुब्बे हैं। लेकिन इस हदीस में जो वारिद है, सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस पर जो कुब्बा है, ये इस्लाम का कुब्बा है, यानी मरकज़ियत है करबला की। हदीस में वारिद हुआ कि ये पहले भी इस्लाम का कुब्बा रहा, चूँकि इसी सरज़मीन पर नजाल्लाहु अल्लती अलैहिल मोमिनीन, क्योंकि इस सरज़मीन पे मोमिनीन को अल्लाह ने निजात दी थी। अल्लज़ी आमनु मा नूह फ़ी तूफ़ान, जो तूफ़ान नूह में जिन मोमिनीन ने ईमान लेके आए थे, जो पूरे के पूरे दुनिया को जाके समंदर ने गर्क कर दिया, उन मोमिनीन को सबसे पहले जो कश्ती में वो खलल ईजाद हुई थी, और सबसे पहले चूँकि मोमिनीन ज़ाहिर कश्ती में भी दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह हमें इस आज़ाब से निजात दे, पूरे आलम को गर्क कर दिया। सिवाय नजात की कश्ती नूह की कश्ती थी जिसमें मोमिनीन सवार हुए थे, अल्लाह पर ईमान लाए थे। और हत्ता नूह का अपना बेटा भी जाके एक पहाड़ पे चढ़ गया, उसने कहा मैं इस कश्ती पर एतमाद नहीं करता, जो कि वो कश्ती सिर्फ कश्ती में जो लोग रह गए वही बच गए, बाकी सब गर्क हो गए। लेकिन जो कश्ती में बचे हुए लोग थे वो भी दुआ कर रहे थे, चूँकि सैलाब इस कदर था कि कश्ती मौजों पे मौजे, और कश्ती भी ज़ाहिर तज़लज़ुल में थी। तो सबसे पहले हदीस के मुताबिक फरमाया कि इसी सरज़मीन करबला पर अल्लाह ने उन मोमिनीन को निजात दी थी। सरज़मीन अमन, सरज़मीन अमन, इसको कहते हैं सरज़मीन अमन, अमन की सरज़मीन है। किसी को कोई भी ख़तरा हो, करबला जाए तो ख़तरे टल जाते हैं। ये सरज़मीन इस किस्म की सरज़मीन है।
اس قسم کی سرزمین آج اس کے برکات آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کروڑوں ملینز مومنین یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور پر امن اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ یہاں کوئی بہت بڑی سیکیورٹی ہے نہیں، یہ کوئی اتنا، یعنی عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اسی ایام 40 میں کچھ مومنین سے ہماری ملاقات ہوئی جو بڑے جس کو کہا جائے کہ کافی اچھے ملکوں سے جہاں ٹیکنالوجی اور ان چیزوں کی زیادہ رجحان ہے، وہاں سے بھی تشریف لائے تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مولا امام حسین علیہ السلام ہے تو سب کچھ ہے، وگرنہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کمزور ہے یہاں۔ یقیناً مڈل ایسٹ کی ایک کنٹری جو کہ اتنی خاص، جو آج کے جو جدید دور کے حساب سے، لیکن یہ ہے کہ امن کی سرزمین ہے، خدا کا معجزہ ہے، 40 خدا کا معجزہ ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے میری ایک اور شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن بات انہوں نے بڑی قیمتی کی۔ اس نے کہا 40 جب نہیں تھا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں شیعہ یہ کون سی چھوٹے موٹے لوگ ہیں، کم لوگ ہیں، نمک کے برابر ہے۔ 40 سے ہمیں اندازہ ہوا کہ شیعہ ایک بہت بڑی قوم ہے۔ تو یہ سب اللہ کے معجزے ہیں جو کہ سرزمین کربلا پہ امام حسین علیہ السلام کی برکت سے یہ معجزے رونما ہوئے آخر الزمان میں۔ آخر الزمان میں وہ معجزے رونما ہوئے، ہر چیز باہر آئی، خود مذہب شیعہ کا قلعہ کربلا قرار پایا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی فلاں جگہ کو مرکز بنا لیں، فلاں جگہ کو مرکز بنائیں، کوشش کی لوگوں نے، کچھ نام نہاد شیعوں نے بھی کوشش کی، فلاں جگہ ہمارا مرکز ہے، فلاں جگہ ہمارا مرکز ہے، لیکن جو حدیث میں جو مرکزیت ہے، جو اسلام کا قلعہ ہے، وہ کربلا ہے، اسلام کا قلعہ ہے۔ یہ لاکھ دفعہ کوشش کریں، آپ کسی کو اپنی طرف سے مرکز نہیں بنا سکتے، مرکز خدا بنایا کرتے ہیں۔ یہ سرزمین اس ملک میں یہ سرزمین مرکز بنے، اسلام کی مرکز بنے، سبحان اللہ۔ یعنی خدا کے جو قول اور جو ارادے ہوتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی کوئی نہیں لا سکتا۔ سرزمین کربلا آج مومنین کی جان ہے، یعنی ایسی جان ہے، نام کربلا آ جائے تو لوگوں کے اوپر جذبہ حق طاری ہو جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ کربلا مرکزیت ہے، کربلا کے لیے لاکھ درجے کوشش کی بنو عباس کے دور میں، بنو امیہ کے دور میں، کتنی دفعہ اس کربلا گنبد حضرت سید شہداء علیہ السلام کو مسمار کر دیا گیا، لیکن یہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع ہی کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ وہ خدا کا روشن کردہ چراغ ہے جس کو بنو امیہ، بنو عباس کتنی دفعہ یہاں پر آئے۔ حتیٰ ایک روایت میں ایک واقعے میں یہ پڑھ رہا تھا کہ یہاں پر یہ دروازہ جو ہے مولا حسین صلوات اللہ علیہ کی جس کو باب سدرہ کہتے ہیں، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، بیری کے درخت کو۔ اور بیری کے درخت یہ کیوں اس کو سدرہ کہتے ہیں اس طرف ایک درخت تھا سدر کا، یعنی بیری کا درخت تھا۔ مومنین کے لیے وہ ایک نشانی تھی کہ جو بھی کربلا آتے تھے، چونکہ قبر امام حسین علیہ السلام کو یہ ظالم مسمار کر دیتے تھے، اندازہ نہیں ہوتا تھا قبر کہاں ہے۔ مومنین کے لیے یہ نشانی تھی کہ اس بیری کے پاس آ کے اندازہ کرتے تھے کہ قبر مولا کہاں ہے، اور اس بیری کے نیچے آرام بھی کیا کرتے تھے۔ مومنین کی ایک نشانی تھی۔ بنو عباس کے ملعون نے اس بیری کے درخت کو بھی کاٹ دیا۔ یہ جو کربلا جو لوگ آئے ہوئے ہیں، مولا سب کی نصیب کرے کہ آ جائیں۔ باب سدرہ جو بیری کا درخت تھا اس کو بھی کاٹ لیا۔
یعنی اس قدر یہ ظالم اور شقی اور قسی القلب تھے کہ ان لوگوں نے کسی چیز پر یہ رحم نہیں کرتے تھے. کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے نام سید شہداء علیہ السلام کو ختم کر سکے. ختم کر لیا؟ نہیں، ان کی جرت بھی نہیں ہے ختم کر سکے. اس دور میں ختم نہیں کر سکے، ابھی ختم کریں گے. 40 ان کے لیے ان کے منہ پہ ایک تپڑ ہے، ان کے آباء و اجداد کے منہ پر بھی ایک تپڑ ہے. یہ ایک چماٹا ہے. 40 ان کے لیے چماٹا ہے کہ لاکھ دفعہ کوشش کر لے، تیری باپ کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ تو ختم کر سکے. تو کیا ختم کرے گا؟ ابھی تو صرف تو زبان سے بولتا ہے. آپ کے تو پورے جو آباء و اجداد تھے ان کے پاس تو حکومت ہی تھی. کر لیا کچھ نہیں کر سکے. یعنی اس قدر یہ ظالم تھے، ظلم کی انتہا انہوں نے کی. قبور ائمہ اطہار علیہ السلام پہ رحم نہیں کرتے تھے. بقی کے حالات آپ کے سامنے ہیں. جو بچے تھوڑے بہت جو ان کی نسل بچی ہے بزدل، وہ وہاں پر جا کے بقی میں انہوں نے ائمہ اطہار علیہ السلام اور سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر اقدس کو وہاں پر مسمار کر دیا. اور آج جو ہے جس طریقے سے کربلا کی شان اور عظمت ہے، یہ ان کے منہ پہ چماٹا ہے. ایک چماٹا ہے ان کے منہ پہ، اور یہ ان کے آباء و اجداد کے منہ پر بھی چماٹا ہے. مذہب شیعہ میں جو ہم جس امام کے منتظر ہے، وہ جب تشریف لائیں گے تو اسی طریقے سے خار و ذلیل اس سے زیادہ ہوگا. اس سے زیادہ بھی خار و ذلیل ہوگا. تو ہمارا آج جو ہے یزید نہ یزید رہا، نہ یزید کی نسلیں. کہاں اس کی قبر ہے؟ میرا حسین کربلا میں حکومت کر رہے ہیں. ایک طرف میرے مولا حسین ہے، دوسری طرف میرے مولا غازی سرکار حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام ہے. کیا حکومت ہے، کیا عظمت ہے، کیا ان کی بادشاہت ہے جو چل رہی ہے. حکومت ایسی کہ لوگ پریشان ہو جائے کہ یہ بھی کوئی حکومت ہے. یہ ایسی بھی حکومت ہو سکتی ہے. یہ میرے حسین کی حکومت ہے جو تو اور تیرے یزید تھے، اور حتیٰ اس میں شامل یزید کا باپ. آج کہاں ہے ان کی قبریں؟ قبر بھی نہیں رہے. یہیں سے ہی عقل کرنی چاہیے کہ تیرے آباء و اجداد کی قبر نہ رہی، تو کہاں جائے گا؟ میرے حسین کی حکومت ہے کربلا میں. تمام مومنین کے لیے دعا گو ہے جو بھی حسینی ہے، جو امام حسین علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں مولا ان کو جلد از جلد کربلا بلائے. اور میں عرض کروں کہ ابھی سے ہی تیاری شروع کر لو اگلے 40 کے لیے. 40 جانا ضروری ہے. 40 جانا ضروری ہے. یہ نہ سوچے رش ہے، ہم لوگ ضعیف ہیں، بچے ہیں. نہیں، آیا کریں. 40 اپنے وقت کے امام کے ساتھ تعہد ہے. حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.